آیت نمبر ہے 122۔ آیت نمبر ہے 122۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، قال اہبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ میں اپنے اللہ کے حکم کو بھول گیا، شیطان نے مجھے وسوسے میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی۔ پہلے پارے میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات سکھائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ قرآن نے خود بتا دیے سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ اس میں اپنے قصور کا اعتراف تھا۔ وہاں بھی فرمایا فتاب علیہ، یہاں بھی فرمایا فتاب علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی توبہ کو بھائی کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی۔ اللہ تعالیٰ سے سیدنا آدم علیہ السلام نے جب دعا مانگی، توبہ کی، رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، اور قرآن فرما رہا ثم اجتباہ ربہ، اور آگے ہے وہدی۔ مفسرین نے فرمایا جہاں اجتبا اور ہدایت اکٹھی آ جائے اس سے مراد نبوت ہوتی ہے۔ تو گناہ کرنے کے بعد عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے تو نکال دیا، دنیا میں بھیج دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام جو ہے جس کو نبوت کہا جاتا ہے وہ آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں بھائی جنت میں رہتے ہوئے آدم علیہ السلام اللہ کے زیادہ قریب تھے یا نبوت ملنے کے بعد؟ نبوت ملنے کے بعد۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، ایمان، عام بندہ تو اس کو تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنی غلطی کو مان لینا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، عاجزی اختیار کرنا، بندگی اختیار کرنا، اور اگر کبھی بھول چوک قصور ہو جائے اللہ سے معافی مانگنا، یہ انسان کے مقام اور مرتبہ کو، ایک مسلمان کے مقام اور مرتبہ کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، انسان کہیں سے کہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ میں اور آپ میں بھول چوک غلطی کا مزاج نہ رکھتے، صرف ہم عبادت ہی عبادت کرتے، تو ہم خود اپنی اوقات کو جانتے ہیں کہ چند دن کی عبادت کرنے کے بعد ہم خود عبادت کے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کون سی بلا ہیں اور پتہ نہیں کیا بن گئے۔ اللہ جل جلالہ نے اسی لیے میرے اور آپ کے اندر
اب دیکھیں نا، نماز ساری زندگی پڑھ رہے ہیں، اچانک اس دن آنکھ نہیں کھلی، فجر رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس دن بتا دیا جناب نماز 50 سال سے پڑھ رہے ہو لیکن میری توفیق سے پڑھ رہے ہو، میری توفیق سے پڑھ رہے ہو۔ تلاوت کرتے کرتے، ہر روز تلاوت کرتے ہیں، 2-4 دن ایسے آتے ہیں کہ بندہ کا تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا، انسان پھر اپنے آپ کو کوستا ہے، ڈانٹتا ہے کہ بندی تو نے کیا کیا؟ کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان اپنے آپ کو کوستا ہے، ڈانٹتا ہے، اپنی غفلت پر اپنے آپ کو کھینچ تان کر کے پھر نیکی کی طرف آ جاتا ہے، تو اس سے اللہ جل جلالہ کی طرف سے نوازشیں بڑھ جاتی۔ آپ حضرات نے 11ویں پارے میں وہ جو غزوہ تبوک سے 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ بھی آدم والی صورتحال ہوئی، تبوک سے پیچھے رہ گئے، مشقت آئی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کیا مانگی؟ دعائیں مانگی، توبہ استغفار کیا، کرتے 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 ان کی توبہ، ان کا استغفار ان کو اس مقام پر لے گیا کہ فردن فردن تبوک میں شریک ہونے والوں کا تذکرہ تو قرآن میں نہیں ہے، من حیث الجماعت تذکرہ ہے، لیکن ان 3 بندوں کا قرآن نے، ان 3 صحابہ کا وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے، جن پر زمین تنگ ہو گئی تھی، لیکن آگے اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کو رجوع۔ اس لیے یہ صحابہ پتہ نہیں خوشی کی کس کیفیت میں انہی کو پتہ ہے، اور یہی معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہوا۔ حضرت عائشہ پر یک طرفہ ظلم اور زیادتی اور بے حیائی کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی پر داغ لگانے کی کوشش ہوئی۔ بندہ پریشان تو ہوتا ہے نا کہ یار میرا قصور بھی کوئی نہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ پاکیزہ، توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی ایسی ویسی عورت آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا غیبی نظام اپنے نبیوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ پھر نبی کے حرم پر، نبی کی عزت پر داغ لگانے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ کس تکلیف سے گزری، فرمایا کہ ایسا بخار ہوا کہ غم کی وجہ سے میرے سر کے بال بھی جھڑ گئے، لیکن اللہ جل جلالہ کی طرف سے پھر جب مہربانی ہوئی، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 آیتیں قرآن کریم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طہارت اور پاکیزگی پر، تطہیر پر اتاری۔ اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے بھائیوں مجھ سے اور آپ سے غلطی نہ ہو، ہم سے بھول چوک ہونی ہے، غلطی ہونی ہے، لیکن ہم حضرت آدم جو ساری انسانیت کے والد ہیں ان والا سبق نہ بھولیں۔ بندہ جب غلطی کر جائے اس کو مانے، عاجزی اختیار کرے، اس کی تلافی کی کوشش کرے، توبہ کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی کوشش کرے۔ جب بندہ یوں کرے گا تو اس کا مقام پہلے سے بھی بھائی کیا ہو جائے گا؟ اوپر ہو جائے گا۔ یہاں فرمایا ثم اجتباہ ربہ، آدم علیہ السلام کو چن لیا، منتخب کر لیا ان کے رب نے، فتاب علیہ، اور ان کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ جب تاب علیہ کی تابہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے شفقت اور مہربانی سے کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ شفقت اور مہربانی سے بھائی کسی کی طرف کیا ہونا؟ اب یوں میں کہہ سکتا ہوں فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ پھر شفقت اور مہربانی کے ساتھ آدم علیہ السلام پر اپنی رحمت برسائی، وہدا، اور ان کو نبوت بھی عطا کی۔ ہاں دیکھو بھائیو، بعض مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس غلطی کے اثرات رہتے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، اس غلطی کے اثرات رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایک آدمی نے خودکشی کی کوشش کی، اللہ نہ کرے کسی نے خودکشی کی کوشش کی، کوئی غلط چیز استعمال کر لی، بھاگ دوڑ کر کے بچ گیا، ڈاکٹروں نے بچا لیا، بعد میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، شرمندہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، جان بھی بچ گئی اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا۔ اس کے باوجود وہ جو غلط کام کیا ہے، صحت اور جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے کہ نہیں؟ مرتب ہوں گے۔ یہاں یہی معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کر لیا، نبوت سے نواز دیا،
لیکن کہا اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تمہارے اوپر آئیں گے۔ فرمایا قال اہبطا منہا، تم دونوں اس جنت سے اتر جاؤ۔ اور پہلے پارے میں ہے قلنا اہبطوا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ۔ یہاں دو کا تذکرہ ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کا، اور پہلے پارے میں شیطان کا بھی تذکرہ ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ تم آپس میں بھائی کیا ہوگے؟ ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم، حضرت حوا اور شیطان تینوں کو وہاں سے نیچے بھیج دیا اور یہ کہا کہ تم آپس میں تمہاری دشمنی اب چلے گی۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، شیطان انسان کا کیا ہے؟ بدترین۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ یہاں دو کا تذکرہ ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا کا، اور دو کا تذکرہ کر کے بھی کہا بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے کیا بنو گے؟ دشمن۔ یعنی تمہاری نسل جو چلے گی، تمہاری جو اولاد چلے گی، یہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرے گی؟ دشمنی کرے گی، قتل و غارت کرے گی۔ دیکھ لیجئے دنیا میں بھائیوں کے درمیان بھی رنجشیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، جھگڑے ہیں، انسان انسان کا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے جو ہے وہ صلہ رحمی کو منقطع کرتے ہوئے اپنے بھائی سے دشمنی کی، اور اس حد تک کی کہ اپنے بھائی کو بھائی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا دنیا میں رہتے ہوئے آپس کے جھگڑے، نفرتیں یہ چلنی ہیں۔ مسلمان کی آزمائش یہ ہے جو آگے فرمایا اما یأتینکم منی ھدی، تمہاری دشمنی چلے گی، تمہارے اندر حسد بھی پیدا ہوگا، بغض بھی، لڑائی بھی، جھگڑے بھی، لیکن اما یأتینکم منی ھدی، میں اپنی طرف سے رہنمائی بھیجوں گا تمہارے پاس، میرے نبی آئیں گے، میری طرف سے کتابیں آئیں گی، میں تمہیں عقل دوں گا، میں تمہیں شعور دوں گا۔ تم نے اپنے مزاج پر اپنے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو غالب رکھنا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اب دیکھو بھائی، میں اس کو اب ہماری جو صورتحال ہے اس کے اعتبار سے کہوں، دنیا میں رہتے ہوئے بھائی سے جھگڑا ہو سکتا ہے، ہونا ہے، نفرتیں ہونی، سگی رشتہ داریوں میں بھی ناراضگیاں پیدا ہونی، لیکن فرمایا کہ تم نے کس کی راہ اتباع کرنی ہے؟ میری طرف سے ملنے والی ہدایت۔ یہی تمہارے لیے آزمائش۔ بھائی نے زیادتی کی ہے، بالکل طبی طور پر دیکھا جائے تو سگے بھائی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن تم نے کس کی اتباع کرنی ہے؟ میری ہدایت اور رہنمائی۔ تم نے ایسا نہیں کہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ غلط رویے سے پیش آ رہا ہے اور تم جو ہو اینٹ کا جواب کس سے دے رہے ہو؟ پتھر سے۔ ایسا نہ کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطع، جو تجھ سے ٹوٹنا چاہے تو اس سے جڑ۔ یہی آزمائش ہے۔ کوئی تیرا حق نہیں دے رہا، تو اس کا حق دے۔ میں نے کچھ ماہ پہلے اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں، بعض لوگ ایسی خوبی، ایسی نیکی سامنے آتی ہے کہ بندہ اشش کر اٹھتا ہے کہ یار دیکھو یہ ایمان کی کیسی زبردست سطح۔ اب دو بھائی ہیں، آپس میں بچوں کے رشتے کیے ہوئے ہیں، جس کو ہمارے یہاں وٹا سٹا کہتے ہیں، آپس کے بچوں کے رشتے کیے ہوئے ہیں۔ ایک بھائی کے بیٹے نے غلط جگہ، شادی کے بعد کسی غلط جگہ تعلقات قائم کر کے اور غلط راہ پر چل کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب جو بیوی ہے وہ چچا زاد بہن بھی ہے، اور ادھر کی اس کی بہن دوسری طرف ہے۔ سارے خاندان نے کہا تم نے ظلم اور زیادتی کی۔ اب جو وٹے سٹے کا جو دوسرا رشتہ ہے، اس نے جو طلاق دی، اس کی بہن ظاہر ہے دوسری جگہ ہے، آپس میں وٹا سٹا ہے۔ اب دوسری طرف سے جو بچی کی ماں ہے، جس بچی کو طلاق ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کو کہ طلاق دو۔ والد دیندار ہے، والد نے اپنی بیوی کو بھی بٹھایا، اپنے بیٹے کو بھی بٹھایا کہ انہوں نے ہماری بیٹی کو 100% غلط طلاق دی ہے،
اس بچے نے، ہمارے داماد نے کسی غلط جگہ تعلقات کر، اگر ہم بھی یہاں طلاق دیں گے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ جو بچی ہے میری بھتیجی بھی ہے، ہمارے پاس بھی، اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں، جس طرح ہماری بچی کا کوئی قصور نہیں، ہماری بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اب سارا خاندان ایک طرف ہے، بیوی، بھائی، حتیٰ کہ بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے میری بہن کو طلاق دی ہے، انہوں نے میں نے بھی دینی ہے۔ والد اثر و رسوخ والے تھے، خاندان پر قابو تھا، دیندار بھی تھے، اس نے پورے خاندان کو کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہیں کہ نہیں، یہ ظلم نہ کرو۔ انہوں نے ظلم کیا، وہ اس کی سزا بھگتیں گے، اگر ہم نے بھی کیا پھر وہ بھی بھگتیں گے، ہم بھی بھگتیں گے۔ اس وقت ہم مظلوم ہیں، پورے گھر کو سمجھایا، 2-4 دن میں سمجھانے سے بات قابو آ گئی۔ میں بہت حیران ہوا جب میرے علم میں آیا، میں نے کہا دیکھو یہ ہیں اللہ سے ڈرنے والے بندے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ جذبات، ماحول، رشتہ دار، بیوی، بچے کیا چاہ رہے ہیں، اور بندہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھے ہوئے۔ تکلیف ظاہر ہے، بیٹی کو طلاق ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ تو جس پر آزمائش آتی ہے اسی کو پتہ ہے نا۔ اب اس واقعہ کو ہو گئے تقریباً 7-8 مہینے، صبر کیا۔ میرے ساتھ بھی ان کے وہ کہنے لگا جی غصہ آتا ہے، جذبات اٹھتے ہیں، رات کو سوچ کر طبیعت میں طیش آ جاتا ہے، صبح بیٹے کو کہوں یار آپ بھی طلاق، لیکن نہیں، شیطان نے چاروں طرف سے بڑا صبر کیا۔ 1 مہینہ گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے، 5 گزرے، 7 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے اعلیٰ ترین رشتے کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے اعلیٰ ترین رشتے کا انتظام کر دیا جو ہر اعتبار سے پہلے سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیا سلسلہ جوڑ دیا۔ اب یہاں 2 باتیں ہوئیں، ایک تو خود اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اعلیٰ اور بہترین سلسلہ بھی بنا دیا، اور یہ برائی سے بھی بچ گئے۔ میں بھائی خود بھی اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے فرمایا جمیعاً بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرو گے؟ دشمنی کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت اور رہنمائی آئے گی، قرآن کی شکل میں، نبی کی شکل میں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ، نہ وہ سیدھی راہ سے اترے گا، وَلَا يَشْقَى، نہ وہ کسی تکلیف میں پڑے گا۔ یہی کمال ہے۔ مشکل ہوتا ہے جذبات کو روکنا، بھئی کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے جذبات کو روکنا، لیکن سچی بات اور سب مضبوط ترین حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کر ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دے گا، زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ بھائی کیا کریں گے؟ اس پر اپنا فضل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے موقع آئے، حضور علیہ السلام پر بھائی کیا ہوا؟ بہت سارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے دکھ دیے گئے، بعد میں انتقام کا بالکل موقع آیا، اللہ کے نبی نے کسی طرح کا کوئی انتقام نہیں لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا فضل بڑھا دیا۔ بھائی یہ ہے مشکل، لیکن اگر آپ کو میں سچی بتاؤں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی دروازے کھولنے کی چابی یہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کہیں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس کو برداشت کر جاؤ، ظلم کا جواب ظلم سے نہ دو، زیادتی کا جواب زیادتی سے نہ دو۔ ایسے واقعات ایک نہیں، آپ حضرات خود مجھ سے زیادہ ایسے واقعات جانتے ہوں۔ جائیداد کی تقسیم میں کسی بھائی نے زیادتی کی، اونچ نیچ کی، دوسرے بھائی نے صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کو پھر اتنا نوازا۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ اگر آج شام کو میرے ساتھ ظلم کیا گیا ہے نا تو فجر کے وقت اللہ تعالیٰ ساری تلافی کر دے، نہ، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ایک ترتیب ہے، ایک تدریج ہے، ایک مراحل ہے۔ ہر کام کو اللہ تعالیٰ یہاں منٹوں سیکنڈوں میں ایسا ہم چاہتے ہیں آنن فانن ہو جائے، چونکہ ہمارے مزاج میں جلد بازی۔ بہرحال یہاں فرمایا قال اہبطا، تم دونوں منہا، اس جنت سے نیچے چلے جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہاری آپس میں کیا ہوگی؟
دشمنی، شیطان کی دشمنی بھی مراد ہے اور آپس کے جھگڑے اور آپس کی دشمنیاں بھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، بہرحال ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، رہنمائی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس شخص نے اتباع کی میری ہدایت اور میری رہنمائی کی، فَلَا يَضِلُّ، نہ وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، نہ وہ کسی طرح کی مشقت میں پڑے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته۔